بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کسی شخص نے اذان سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا جبکہ ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا تو ایسے شخص پر روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر سورج غروب ہو چکا تھا پھر افطار کیا تو روزہ درست ہو جائے گا۔ تقریباً مسائل روزے کے ٹائم کو لے کر چل رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی واضح ہے۔ پہلے زمانے میں آج کی جیسی سہولیات اور افطار کے ٹائم معلوم ہونے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے لوگ نماز کا وقت، اذان کا وقت، پھر افطار کا وقت اندازے سے ہی طے کرتے تھے۔ اور کسی شخص نے مغرب کی اذان سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا، مغرب کی اذان سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا اور سورج بھی غروب نہیں ہوا، مغرب سے اذان سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا اور سورج بھی غروب نہیں ہوا، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہو، اس کو روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ اس لیے نہیں کہ روزہ اس نے روزے کا ٹائم مکمل ہونے کا خیال کرتے ہوئے، گمان کرتے ہوئے روزہ افطار کیا۔ کون؟ روزہ افطار جو بندہ کیا تو مغرب سے پہلے، اذان سے پہلے، تو کیا خیال کر کے افطار کیا؟ افطار کا وقت ہو گیا ہو تو اس میں غلط فہمی اور غلطی تھی، اس وجہ سے قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اذان سے پہلے روزہ افطار کر لیا، سورج غروب ہو گیا، سورج تو روزے کا وقت طلوع سے لے کر غروب تک مکمل کھانے پینے سے رکے رہنے کا ہے، تو اب جب سورج غروب ہو چکا ہے تو گویا کہ یہ شخص پورا مکمل روزہ رکھنے کی میعاد اور مدت کو پورا کر گیا، تو اس کے اعتبار سے اس کا روزہ کیا ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 37، بسا اوقات بادل کی وجہ سے سورج چھپ جاتا ہے، غروب نہیں ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، تو ایسے حالات میں اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لے اس یقین کے ساتھ کہ سورج غروب ہو چکا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس یعنی الٹا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ عام دن بارش کے دنوں وغیرہ میں، بس اوقات سردیوں کے موسم میں بھی سورج بادلوں میں چلے جاتا، اب ایک طرح کی تاریکی آسمان پہ چھا جاتی، تو دیکھنے والے کو دیکھ کے کیا محسوس ہوتا؟ سورج ڈوبے۔ اب ساری باتوں کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس موبائل ہے، آج ہمارے پاس کارڈز ہیں جس میں صحیح ٹائم ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں، یہ مسائل پیش نہیں آتے یہ پہلے کے زمانے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کسی نے وقت سے پہلے روزہ چھوڑ لیا تو اس کے روزے کی قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں، اس وجہ سے کہ روزے کا وقت ہو گیا سوچ کر اس نے روزہ کیا کر لیا؟ افطار کر لیا۔ مسئلہ نمبر 38، اگر مؤذن صاحب نے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے ہی مغرب کی اذان دے دی اور لوگوں نے مؤذن کی اذان سن کر وقت ہو جانے کا یقین کرتے ہوئے افطار کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر اذان سننے کے بعد افطار کا وقت ہونے کا یقین نہیں ہوا تھا بلکہ شک تھا کہ وقت ہوا یا نہیں، تو اس صورت میں قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں۔ مؤذن صاحب وقت سے پہلے کیا کر دیے؟ مغرب کی اذان دے دی، اب لوگوں کے دماغ میں کیا بتائی؟ اذان جب مؤذن صاحب دے دیں تو وقت ہو گیا، چلو افطار کر لو، بلکہ افطار کر، تو اس صورت میں وقت ہونے کے یقین کے ساتھ افطار کیے تھے تو قضا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یقین بھی غلط تھا، روزے کی مدت اور میعاد یہ وقت سے یہ وقت تک ہے، تو وہ وقت میں روزے کی شرط پر پایا جانا نہیں پایا گیا، تو اس وجہ سے روزہ نہیں ہوا، قضا لازم ہے۔ لیکن یقین یہ تھا کہ ان غلط وقت میں نیند میں سے آ کے اذان چالو کرا، عصر کی اذان کو مغرب کی اذان سمجھ کے پھر بھی ہم افطار کر لیے، تو ایسی صورتحال میں قضا اور کفارہ دونوں بھی واجب ہیں۔
کفارہ بتایا ہوں پہلے 60 روزے لگاتار یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسئلہ نمبر 39، غیر مسلم کی بھیجی ہوئی پاک اور حلال چیز قبول کرنا اور اس سے افطار کرنا جائز ہے، اور اگر غیر مسلم کی بھیجی ہوئی چیز پاک اور حلال نہیں تو اسے قبول کرنا اور اس سے افطار کرنا جائز ہے۔ غیر مسلم کیا؟ مسلمان کی بھی ناجائز چیز سے افطار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے آپ کا روزہ خراب ہوتا، روزہ ہو جاتا لیکن خراب ہوتا۔ سمجھ میں؟ اس سے پہلے مسئلہ کوئی پوچھے تھے کہ غیر مسلم اگر افطاری میں کچھ دیں تو ان کے افطاری سے افطاری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ان کی حلال کمائی ہے تو جائز ہے، حرام کمائی ہے تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے اور ظاہر میں اس کا مال حرام یا غصب کا نہ ہو، کسی کا لوٹ مار کر کے، وہ چکے پر چوری چماری کر کے، لوٹ ہڑپ کے، اس قسم کا اس کا مال نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، پورے گاؤں کے اوپر ان کی حکومت رہتی ہے، غیر مسلم رہتے ہیں، پھر لوٹ مار کے جمع کرنے سے رہتا، پھر ان کا بڑا اپن، ان کی سوکاری باقی رہنا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک افطاری کھلا کے پورے مسلمانوں کو زندگی پر اپنا غلام بنا لیتے۔ ایسا عام ہے، خاص طور پر پالیٹکس میں پولیٹیشین لیڈر وغیرہ بھی یہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گے کہ مال کسی کا غصب کیا ہوا، کسی کا لوٹا ہوا، کسی کا دبایا ہوا تو نہیں ہے۔ بظاہر اس کا مال حرام یا غصب کا نہ ہو تو اس کے افطار کی دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس قسم کی افطار پارٹیوں میں بکثرت شرکت کر کے رمضان المبارک جیسے بابرکت اوقات اور عبادات کو ضائع نہ کیا جائے، یہ ہمارا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ لیکن اگر کسی دلیل سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا مال حرام یا غصب کا ہے، دلیل سے کوئی بول رہا صاحب یقین کے ساتھ بولو قرآن کی پوری ایک پلاٹ دبا لیا سے، اگر کوئی آ کے بولا یقین سے، میرے پاس اس کے گواہ بھی ہیں کہ یہ صاحب، یہ زید صاحب، یہ سوگار خدا کی ایک پلاٹ پوری دبا لیا سے، اب اپنے کو معلوم ہوگا اتنا پروف کے ساتھ، تو اس کی نہ افطار کی دعوت لینا نہ سحر کی دعوت۔ کیوں؟ ہمارا روزہ اس سے کھا لیے تو روزہ ہو جاتا لیکن روزہ خراب ہو جاتا، تربوز خرید لیے تو تربوز تو مل جاتا، صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے دیکھ دکھا کے نہیں لیے تو پیسے تو جاتے لیکن مال ہاتھ تو خراب آتا۔ یہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی دلیل سے یہ بات ظاہر ہو کہ اس کا مال حرام یا غصب کا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، اور حکمت کے ساتھ، مطلب اس کا حرام کا ہے مت کھاؤ، تیرا حرام کا ہے ہم نہیں کھاتے، ایسا نہیں کہنا، حکمت کے ساتھ اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو ذرائع آمدنی ہیں ہمارے دین و مذہب کے اعتبار سے، یہ غیر مسلم کی بات چل رہی ہے، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ غیر مسلم کی۔ مسلمان کی شان ہی نہیں کہ وہ حرام کام کا، حرام ذریعے کا ارتکاب اپنی کمائی کے لیے بنائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے تو اسے حکمت سے اسے بھی سمجھانا چاہیے، حکمت سے اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کی جو ذرائع آمدنی ہے ہمارے دین و مذہب کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس دعوت کے قبول کرنے سے معذور ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر مصر، یعنی ڈٹ کے ڈٹ کر رہا، لینا کرنا کیسا نہیں کرتا، اب نہیں کرتا تو کتنا برپا کرتا، ستاتا، پریشان کرتا، اپنے پاور کا مس یوز کرتا۔ لیکن اگر وہ اس پر مصر ہے یا اس کی دعوت نہ قبول کرنے کی صورت میں کسی فتنے و فساد کا اندیشہ ہو تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ پیسہ دے دیجئے، ہم اس سے کھانے کا نظم کر لیں گے، پھر اس کے ان روپیوں سے کھانا وغیرہ پکا کر یا خرید کر غرباء و مساکین کو ثواب کی نیت کے بغیر کھلا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہے، ایک باب پورا ختم ہوتا۔ مسئلہ نمبر 41، بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بچوں کو روزہ رکھوا کر روزہ کشائی کراتے ہیں اور اپنے گھروں میں بہت سی غیر ضروری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں روزہ کشائی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، البتہ اگر بچے کا دل بڑھانے کے لیے روزے مرہ کی بنسبت افطاری میں کچھ اضافہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہی جو غیر ضروری چیزیں کر رہے ہیں، گھر میں ڈی جے لگا رہے ہیں، ٹیپ لگا رہے ہیں،
میں بھی روزہ رکھوں گا، ورزی لگا کے سب کی نمازیں روزے سب خراب کرے، یہ سب چیزیں کرے، اس کی کوئی حقیقت اور اصل بچے کو ایک جو کپڑے پہلے مرتبہ بچہ رکھ لیا روزہ بن کے اپنی حیثیت کیپیسٹی لا لیے، کوئی بات نہیں، 5-7 گھروں کو افطاری دے دیے، بچہ خوش ہو جائے کہ ہمارے امی ابا ہماری افطاری کے موقع پر یہ کام کرے، تو اس طریقے کی گنجائش ہے، لیکن پورا تماشا کرنا پورے اپنے پاس ہے نہیں کیپیسٹی، تو بھی گنجائش سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرنا، مصیبت میں ڈالنا، اس کی کوئی اصل شریعت میں صحابہ کے پاس دین میں ہمارے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو اس سے پوچھنا ہی چالو کرتے ہیں جی۔ تم سوال کرے تو دوسرے نہیں سنتے، تو بول رہے تو اگر کسی مسلمان کا مال بیاج بڈی کا ہے بات بیٹی کا مال ہے، ہاں جی۔ تو اس کی دعوت خل کرنا یا نہیں؟ اگر کسی مسلمان کا مال بیاج کا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں، تو پوری بستی مل کے اس کی مخالفت کریں، آپ کے آرام بیسس میں مت، اگر اس کے پاس کوئی اور حلال ذریعہ ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور حلال ذریعہ ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ بھائی قوم کو آپ دعوت کریں تو آپ اپنی محنت کی خود وسیلے کی حلال کمائی سے کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور لوگوں کی بھی عبادتیں ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کو کچھ؟ ابھی جیسا بولے مول صاحب نان مسلم کا افطاری کر سکتے بول رہے حلال اگر اس کو پیسہ ہے تو ویسا تو ان کی کوئی فیسٹیول رہتی ہے دیوالی وہ اس میں بھی انوائٹ کرتے وہ تو وہ کھانا وہ کیسا ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے غیر مسلموں کی افطاری سے اگر حلال اور جائز ہے تو روزہ افطار کرنا جائز ہے، تو کیا ویسے ہی ان کے عیدوں تہوار اور فیسٹیولس کے موقع پر ان کی گھروں کی دعوت قبول کرنا، اس میں شرکت کرنا، ان کی چیزیں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بحیثیت مسلمان ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز وہ ان کے عیدوں میں تہوار کے موقع پہ جو بناتے ہیں میکسیمم زیادہ تر کیا ہوتا ہے ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چڑھاوا ہوتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، کہ بے شک تمہارے اوپر شراب، خون، خنزیر، مردار حرام کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جانے والی چیز، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے مرغا ہو، چاہے اور کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے ناریل ہی کیوں نہ ہو، توڑ کے لا کے دیے۔ دیوالی کی پوجا میں سب برسات رکھ کے لا کے بانٹ رہے، دیوالی کی پوجا میں پیڑے رکھ کے لا کے بانٹ رہے، اگر آپ کو دے رہے تو لے کے رکھ لو، بعد میں کسی کو ان کے لوگوں کو کھلا دو، مستقل ان کا دل رکھنے کے لیے لے لو، آپ کے گھر تک بھی لا کے دے دیے، اگر آرام کا بھی ان کا ہے، اگر ان کا آرام کا بھی ہے تو سامنے والے کا دل نہ تو غیر مسلم کی بات کرو، مسلمان آرام پہ ہے تو مسلمان کو سمجھانا، روکنا اور اس کا بائیکاٹ کرنا، اس لیے کہ اس سے مسلمان باز آئے، لیکن اگر غیر مسلم کا آرام کا بھی ہمارے پاس کچھ آیا تو اس کا دل رکھنے کی پہلے تو اس کو بھی سمجھانا، لیکن پھر بھی پوری اڑا ہوا ہے تو اس کا لینے کے پیچھے کے دروازے سے دوسرے غیر مسلم کے ماننے والوں کو دے دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر حلال ہے تو بھی احتیاط کرنا ہے، اسی لیے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہ لوگ چلاتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے نام غیر کے نام پہ وہ چیز کی پوجا کی گئی، اس کے ان کے مذہب کے حساب سے فاتحہ ہو گئی تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا کسی بھی جی۔ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔